اسی طرح آپ ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، یعنی آج جو ہے وہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کلیتاً انکار کرتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے مجموع الفتاویٰ میں اس پہ بڑی بحث کی ہے اور اس کے جواز پہ جو ہے وہ بڑے دلائل دیے ہیں آپ نے۔ اور اس پہ صرف میں ان کا ایک حوالہ دے کے امام شامی کا قول نقل کر کے جو ہے وہ پھر احادیث کی طرف آتا ہوں، تاکہ یہ بات جو ہے وہ پایہ ثبوت تک پہنچ سکے کہ جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے ایصال ثواب کے حوالے سے، یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، فقہاء نے اس کو بیان بھی کیا ہے، یہاں تک کہ جو عقائد کے امام ہیں انہوں نے اپنی عقائد کی کتب میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس کا ثواب جو ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اگر ان کو پہنچاتا ہے تو اس کا ثواب ان کو پہنچتا بھی ہے اور ان کو نفع بھی دیتا ہے۔ اور پھر محدثین جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھتے تھے، ابھی جب ہم احادیث پہ جب آئیں گے تو اس کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نقل کروں گا۔ ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ میں قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ یعنی قرآن مجید کی آیات بینات سے گناہوں کی بخشش کے 10 اسباب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش کے 10 اسباب بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے جو 4th اور 5th نمبر ہے یعنی چوتھا اور پانچواں سبب ایصال ثواب کو قرار دیا ہے۔ تو بہت لمبی بحث ہے، اس میں سے جو چوتھا اور پانچواں ہے انہوں نے ایصال ثواب کو جو ہے وہ سبب قرار دیا ہے۔ السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنین للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته۔ آپ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش کا چوتھا سبب اور عذاب سے بچانے والی مومن بندوں کی دوسرے مومن بندوں کی بخشش کی جانے والی جو دعائیں ہیں، یہ جو ہے وہ ان کے لیے عذاب میں جو ہے وہ کمی کرتی ہیں، ان کو نفع دیتی ہیں، ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آگے مثال کیا دیتے ہیں کہ جیسے جنازہ پڑھنے والوں کی دعا، اب جنازہ میں صرف دعا ہی ہے نا، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، اب ہر مسلمان نماز جنازہ پڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، ان کو نفع دیتا ہے تو اسی لیے نماز جنازہ پڑھتا ہے نا، اور یہ ساری دعا ہے نماز جنازہ۔